بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہیں یا معرفت رکھنے والے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ محرم میں خوشی نہیں غم مناتے ہیں۔ اور غم کس بات کا غم؟ اس حقیقت کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ محرم، اسم محرم، یہ نام محرم، یہ اس مہینے کا اس لیے رکھا گیا کہ یہ بڑی حرمتوں والا مہینہ ہے۔ عرب جب نور اسلام سے منور نہیں ہوا تھا، عربستان، اور وہاں اس وقت تک جاہلیت اور جہالت کے سائے تھے، تاریکیاں تھیں، اور خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ کوئی نظام نہیں تھا انسانی معاشرے کی تربیت کا، تنظیم کا۔ کوئی صحت مند اور مکمل کامل تعلیمی نظام نہیں تھا، اقتصادی نظام نہیں تھا، سیاسی نظام نہیں تھا۔ قبائل خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، تو ان کی روزی روٹی کا سہارا جنگوں پر تھا، غارت گری، لوٹ، جنگیں۔ تاریخوں میں یہ آپ سب پڑھتے ہیں، اور تقریباً پوری دنیا میں یہی حال تھا۔ ایک عرب پہ کیا منحصر ہے؟ یورپ میں چلے جائیں، یورپ کی پرانی تاریخ پڑھ لیں، امریکہ کی پرانی تاریخ پڑھ لیں، اس ملک کی پرانی تاریخ پڑھ لیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، پرانی تاریخ یہی تھی۔ جب کسی کو بھوک لگتی تھی تو بھوک مٹانے کے لیے شکار کرتا تھا۔ جب کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کو لوٹ لیتا تھا۔ اب عام طور پر ہمارے تعلیمی نظام میں اور ہمارے محاورے میں اس کیفیت کے لیے تھا کہا جاتا ہے، لوٹ لیتا تھا، شکار کر لیتا تھا۔ لیکن میں خود یہ جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج 21ویں صدی میں کیا دنیا کی معیشت کا انحصار غارت گری پر نہیں ہے؟ یہ پوری دنیا میں آئے دن جنگوں کے سائے کیوں منڈلاتے رہتے ہیں؟ یہ امریکہ اور چین کی کیا چپقلش ہے؟ یہ عراق میں کیا ہنگامے ہیں؟ یہ افغانستان میں کیا ہنگامے ہیں؟ یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کیوں بمباریاں ہوتی ہیں؟ جھوٹے بہانے پیدا کر کے، جھوٹے الزامات لگا کر، پہلے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو لوٹ لیتا تھا، اب ایک ملک دوسرے ملک کو یرغمال بنانا چاہتا ہے۔ بہرحال سیاست میرا میدان نہیں ہے، لیکن یہ جملے اس لیے زبان پر آ جاتے ہیں انتہائی درد و کرب کے ساتھ کہ یہ انسانی مسائل سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، انسانی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں۔ تو آج بھی عدل و انصاف، امن اور آشتی، تہذیب اور ثقافت، علم اور معرفت، خالص ان نفیس حقائق اور اقدار کے لیے کون جیتا ہے؟ کتنے جیتے ہیں؟ درندوں نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا ہے۔ پہلے صرف کتوں کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے، اب خود سے لوگ ڈال لیتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ ظاہر ہے لوگ اپنی توہین نہ سمجھیں کہ بہت شدید جملہ کہہ دیا، آفینسو لیکچر تھا۔ جو شریف لوگ ہیں، جو نفیس لوگ ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ انسان ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن جو انسانی ڈھانچے میں جانور ہیں، وحشی درندے ہیں، اور پوری دنیا میں عام انسانوں کو ستاتے رہتے ہیں،
انہیں نہ کسی کی بھوک کا خیال ہے، نہ کسی کی برہنگی کا خیال ہے، نہ کسی کے سکون اور چین کا خیال ہے۔ ہم ان کے لیے کتنے محترمانہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ کب تک ہم ظالم کی جی حضوری کرتے رہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرۂ ارض پر صرف ایک دیش، ایک ملک، ایک کنٹری کی بات نہیں، پورے کرۂ ارض پر جتنے شریف انسان ہیں سب کے درد دل کی ترجمانی ہوئی ہے میری زبان سے۔ تو کل بھی دنیا کے اقتصادیات، دنیا کی معیشت کا انحصار غارت گری پر تھا اور آج بھی غارت گری پر ہے، ایک فرق کے ساتھ۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جب غارت گری عرب میں ہوتی تھی بطور خاص، تب بھی انہوں نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے مخصوص کر لیے تھے کہ دیکھو ان مہینوں میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ وہ جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ زمین کے نیچے پیٹرول ہے، انہیں اسلحے بنا کر بیچنے نہیں آتے تھے، ویپن انڈسٹری ان کے پاس نہیں تھی، جنگ و جدل ان کی زندگی تھی۔ اس کے باوجود سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے انہوں نے مخصوص کر لیے تھے کہ ہم ان مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے، کسی کو نہیں لوٹیں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اس اعتبار سے ان کی فضیلت ماننی پڑے گی کہ ان کے ہاں بہرحال اتنی حرمت تو تھی۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں تو یہ حرمت بھی باقی نہیں رہ گئی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے درندے انسانوں کو پامال کرنے کے لیے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بہرحال تو ان 4 مہینوں میں ایک سب سے اہم مہینہ یہ تھا جس کا نام ہے محرم۔ وہ 4 مہینے جو تھے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو بہرحال محرم اس اعتبار سے حرمتوں والا مہینہ تھا، انسانی زندگی کی حرمت، انسانی ناموس کی حرمت، انسانی اقدار کی حرمت۔ بھوکے رہتے تھے مگر بھوک کے باوجود دوسرے کے سامنے کی روٹی چھینتے نہیں تھے ان مہینوں میں، ان مہینوں